بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی میں نم آنکھوں سے ان دیواروں کو گھور رہی تھی، تبھی میرے ساتھ ایک قیدی خاتون آ کر بیٹھی اور مجھے کوہنی مار کر ٹھوکا دیتے ہوئے کہنے لگی، ارے تم کس جرم میں اندر آئی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مدھم سی آواز میں کہا، اپنے بیٹے کا قتل۔ جیل کی ان سلاخوں کے پیچھے بیٹھی میں اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو ہر صفحہ جیسے آزمائش سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ تو کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آزمائشیں میری زندگی میں کیوں ڈالی؟ کسی انسان کی زندگی میں کوئی ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر میری زندگی میں پے در پے آزمائشیں ہی آزمائشیں تھیں۔ اتنے امتحانات تھے کہ کبھی کبھی مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں اس دنیا میں صرف آزمانے کے لیے ہی بھیجی گئی ہوں، نہ جانے قدرت کی دی ہوئی ان آزمائشوں میں میں ثابت قدم رہ پائی یا نہیں۔ پھر سوچنے لگتی ہوں کون سی چیز سب سے زیادہ مشکل تھی۔ جب ہوش سنبھالی، ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ میں والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ 5 سال کی تھی جب ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے اور اماں نے مل کر محنت مزدوری کرنی شروع کر دی۔ اماں مجھے لے کر کبھی لوگوں کے گھروں میں چلی جاتی، کبھی منڈی میں چلی جاتی، کبھی اینٹوں کے بھٹے پہ چلی جاتی۔ جہاں جہاں اماں کو امید ہوتی کہ اسے مزدوری کے بدلے چند پیسے ملیں گے، وہ وہاں گھس جایا کرتی تھی، اس بات سے لاپرواہ، اس بات سے بے فکر کہ مزدوری کے اوس 4 پیسے تو ملتے تھے، مگر اس دوران جسم میں چبھنے والی نظریں بھی ملتی تھی، جسم کے آر پار ہو جانے والے تیر بھی ملتے تھے، مگر یہ جو پیٹ ہے نا، اور یہ جو پیٹ کی آگ ہے، یہ بڑی ظالم ہے، انسان کو سب کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور پھر ایسے وقت میں انسان اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی نظروں کو اور اس طرح کے لوگوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ سب سے آگے بھوک ہوتی ہے، اور شام کو جب میں اور اماں گھر لوٹتے تھے تو اماں نے مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ فضیلت تو ٹھیک تو ہے؟ تجھے کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ تجھے کسی نے چھوا تو نہیں؟ تجھے کسی نے بری نظر سے دیکھا تو نہیں؟ بلکہ اماں پوچھا کرتی تھی، فضیلت تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ اور پھر ہم دونوں گھر جاتے جاتے راستے میں ہی اپنے پیسے گن لیا کرتے تھے، اور گھر داخل ہونے سے پہلے اماں یہ حساب لگا لیا کرتی تھی کہ ان پیسوں سے اب اگلے 2 دن آرام سے گزر جائیں گے۔ اور اسی طرح کرتے کرتے میں 12 سال کی ہو گئی۔ 12 سال کی ہوئی تو قدرت نے میری تقدیر میں ایک اور امتحان لکھا ہوا تھا۔ چند دن سے اماں کو بہت کھانسی آ رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو ہی جب ایسا کچھ ہوتا تھا، ہم نے کبھی علاج نہیں کروایا تھا۔ کھانسی ہوتی، چند دن ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جاتی، بخار ہوتا، چند دن ہو کے خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ دوا دارو ہم نہیں لیا کرتے تھے، اور اماں کو اب کئی دن سے مسلسل کھانسی آ رہی تھی۔ اس دن میں صبح اٹھی تو دیکھا کہ اماں تو ابھی تک بستر پر لیٹی ہوئی ہیں۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے چاروں طرف دیکھا، اتنا زیادہ دن چڑھا ہے، اس وقت تک تو ہم منڈی میں ہوتے تھے۔ میں نے اماں کے اوپر سے لحاف اتارا اور انہیں بازو سے پکڑ کر ہلانے لگی۔ اماں، اماں اٹھ جا، آج منڈی نہیں جانا کیا؟ آج کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے تیرا؟ میں اماں کو ہلاتے جا رہی تھی، بولتے جا رہی تھی، مگر اماں تھی کہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ اماں کو اس طرح بے سدھ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے نیچے جھک کر اماں کے ناک کے ساتھ اپنا کان لگایا، سانس کی تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل جیسے حلق میں دھڑکنے لگا، مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ میں فوراً بھاگ کر اپنے ہمسائے خالہ کلثوم کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ خالہ جلدی سے آنا، میری اماں کو کچھ ہو گیا ہے۔ خالہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی میرے ساتھ آئی۔ انہوں نے اماں کو جھنجھوڑ کر آوازیں دی، مگر اماں تو نہ جانے رات کے کس وقت اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی تھی۔ وہ یہ دنیا چھوڑ گئی، دنیا کی جھنجھٹ پیچھے ہی رہ گئے، اور مجھے نہ جانے کس کے سہارے پر چھوڑ گئی تھی۔ اماں چلی گئی، کچھ دیر بعد محلے کے لوگ اور رشتہ دار اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دوسرا جنازہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور پھر عصر کے وقت تک لوگ آئے اور اماں کی چارپائی اٹھا کر لے گئے۔ پھر ایک ایک کر کے گھر سے تمام مہمان رخصت ہو گئے، رشتہ دار رخصت ہو گئے۔ گھر میں 2-4 خواتین تھیں، یہ اماں کے دور پار کے رشتہ دار تھے، کیونکہ اماں کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، یہ اماں کی خالہ کی بیٹیاں تھیں۔ 1-2 دن تو ہمارے گھر پر ہمارے ساتھ رکیں، پھر
پھر ان میں سے ایک خالہ کہنے لگی، چلو فضیلہ بیٹی، تم اپنے کپڑے سمیٹ لو، اب تم میرے ساتھ میرے گھر پر چلو، یہاں اکیلے اس گھر میں کیسے رہو گی؟ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اماں کے جانے کے بعد میرے دل و دماغ میں بھی سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اماں تو چلی گئی، اب میں اس گھر میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ میں نے چپ چاپ ایک بیگ میں اپنے کپڑے ڈالے اور خالہ کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور یوں میں خالہ صفیہ کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے لگی۔ خالہ صفیہ کا ایک بیٹا تھا جو کہ سب سے بڑا تھا اور شادی شدہ تھا، اور اس سے چھوٹی ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ یہ تو بھرا پورا گھر تھا۔ سچ کہوں تو میں خالہ صفیہ کے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اپنے گھر میں تو اکیلی تھی، سارا دن اماں کے ساتھ جگہ جگہ محنت مزدوری کے لیے بھٹکتی پھرتی تھی، مگر یہاں گھر کے بہت سے افراد تھے۔ مجھے تو یہاں آ کر زندگی جیسے اصل زندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ دن اماں کی جدائی کے غم نے میرے دل کو افسردہ اور نڈھال سا رکھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ غم بھی مندمل پڑ گیا، اور میں نے خالہ صفیہ کی بیٹیوں کے ساتھ دل لگا لیا۔ میں ان کے ساتھ سارا دن گھر پہ رہتی، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ خالہ صفیہ کی 2 چھوٹی بیٹیاں کافی چھوٹی تھیں، بڑی 3 بیٹیاں ہی گھر کے کام کاج کرتی تھیں، اور میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خالہ نے کبھی بھی میرے لیے کوئی الگ سے کپڑا یا جوتی نیا نہیں خریدا تھا، میں ان کی بیٹیوں کے کپڑے ہی استعمال کیا کرتی تھی، مگر میں اس میں بہت خوش تھی۔ میں نے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ سچ کہوں تو اپنے گھر میں اس سے بھی زیادہ بری زندگی گزار کے آئی تھی۔ یہاں تو میں خوش تھی، مگر خوشیاں مجھے راس نہیں تھی۔ جیسے ہی مجھے لگا کہ ہاں میں خوش ہوں، میری زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، ایک بار پھر سے ایک نئی آزمائش نے سر اٹھایا۔ خالہ صفیہ کی بڑی دونوں بیٹیوں کی منگنی ہو چکی تھی، اور اس بار ایک رشتہ آیا۔ آدمی کی عمر کچھ زیادہ تھی، مگر اچھے گھر کا تھا۔ خالہ نے اپنی تیسری بیٹی کا رشتہ کرنے کی بجائے محلے کی عورتوں کے مشورے پر میرا وہاں رشتہ کر دیا، یہ سوچ کر کہ بیگانی بیٹی ہے، پہلے اس کا فرض ادا کر دیا جائے۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں احتجاج بھی کیا کہ خالہ مجھے ابھی اپنے پاس رہنے دو، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر خالہ صفیہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، بیٹی تو اس اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی ہے، پرائی بیٹی کو اپنے گھر رکھنا، نگرانی کرنا، ہر وقت دل میں یہی خیال رہتا ہے کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، اس لیے میں پہلے تیرا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں، تو پریشان نہ ہو، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تیرا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ خیر، میں ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی، کیونکہ خالہ صفیہ اس وقت میری محسن تھی اور ان کی بات کو میں ٹال نہیں سکتی تھی، لہٰذا خاموشی سے خالہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ یوں میرا نکاح تنویر حسین سے ہو گیا۔ میری عمر اس وقت 18 برس بھی نہیں تھی، اور میرا ہونے والا شوہر 40 برس کا تھا، لیکن وہ اچھا کماتا تھا، اس کا گھر اچھا تھا، اور ایک غریب کو بیٹی بیانے کے لیے یہ 2 چیزیں کافی ہوتی ہیں۔ شوہر کیسا ہے، عمر کتنی ہے، رنگ کیسا ہے، یہ چیزیں غریبوں کے لیے بے معنی ہیں، لہٰذا محض 8 سے 10 دن کے اندر اندر سادگی سے میرا نکاح ہوا، اور مجھے تنویر حسین کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ تنویر حسین کی دلہن بن کر اس کے گھر میں جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ تنویر حسین ٹرک ڈرائیور ہے، اس کا اپنا ٹرک ہے، 3 کمرے کا اس کا پکا گھر تھا، اوپر چھت پر اس نے 2 کمرے کا الگ سے ایک پورشن بنا رکھا تھا، جس میں اس نے میرا سامان سیٹ کیا تھا۔ تنویر حسین اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا، اس کی 3 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ والد بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ تنویر نے ہی اپنے تمام بہن بھائیوں کی کفالت کی، انہیں ضروری تعلیم دلوانے کے بعد ان سب کی شادیاں کی، اور اب سب سے آخر میں تنویر کی اپنی باری تھی۔ اپنے اور تنویر حسین کے درمیان عمر کے اس فرق کے باوجود میں یہاں پر خوش تھی۔ یہ احساس ہی بہت انوکھا تھا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، میں تنویر حسین کا خیال رکھتی، اس کے تمام کام بھاگ بھاگ کر کرتی، اور میں نے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ لیکن میری ساس مجھ سے خوش نہیں تھی، کیونکہ تنویر حسین کے بھائی بہن اس کی شادی سے خوش نہیں تھے۔ ان سب کا یہ خیال تھا کہ پہلے تنویر حسین اپنی تمام کمائی اپنی ماں اور بہن بھائیوں پر خرچ کرتا تھا، مگر اب اس نے شادی کر لی ہے، اسے اس عمر میں شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، مگر اب جب کہ وہ شادی کر چکا ہے تو اب اس کی کمائی پر اس کی بیوی بچوں کا حق بھی ہوگا، اور یہی چیز بہن بھائیوں کو، حتیٰ کہ ماں کو بھی نظر آ رہی تھی۔ مگر تنویر حسین ایک اچھا شوہر ثابت ہوا، وہ مجھے بہت خوش رکھتا تھا، میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، میرے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے
تحفے تحائف لایا کرتا تھا۔ جب بھی کسی شہر میں جاتا تو آتا ہوا میرے لیے وہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتا اور میں اسی میں خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 5 سال گزر گئے، مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ گو کہ تنویر کی ماں اس شادی سے خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے بے اولادی کا طعنہ دیتی تھی، جبکہ میرے اپنے شوہر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہ تسلی دیا کرتا تھا کہ دیکھو، جب اللہ کو منظور ہوگا وہ ہمیں اولاد دے دے گا۔ اور پھر شادی کے 6 سال میں امید سے ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں، میرا بچہ ہوگا، میں اسے گود میں اٹھاؤں گی، کھلاؤں گی۔ مگر یہاں پر ایک بار پھر میری قسمت نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ خوشیاں مجھے راس نہیں آتی۔ جب بھی مجھے یہ لگنے لگتا ہے کہ میں خوش ہوں، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، تبھی میری زندگی میں ایک نئی آزمائش، ایک نیا امتحان سر اٹھا لیتا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد میں امید سے تھی، ماں بننے والی تھی، اور میں بہت خوش تھی کہ چلو میری زندگی میں جو ایک کمی تھی وہ بھی پوری ہونے والی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ اور پھر 9 ماہ کا یہ عرصہ گزرا اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میری عمر ابھی لاابالی تھی، ابھی مجھے اتنی عقل اور سمجھ نہیں تھی، لہٰذا میں بچے کی طرف دیکھ کر کچھ نوٹ ہی نہیں کر پائی۔ لیکن جیسے جیسے میرا بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اور پھر اپنے بیٹے کی حرکات سکنات کی نوٹ کرنے کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ میرا بیٹا نارمل نہیں ہے، میرا بیٹا اب نارمل تھا۔ وہ خود تو بڑھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن اس کے جسم کے مطابق چھوٹا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ شروع میں جب مجھے اس بات کے بارے میں علم ہوا، میں جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود بھری تھی۔ 6 سال میں نے اس بچے کے لیے انتظار کیا اور یہ اب نارمل تھا۔ کیوں پروردگار، ہر بار میری ہی آزمائش کیوں؟ اب میں تھک چکی ہوں، مجھے بھی سکون چاہیے۔ میں روز اپنے بیٹے عادل کی طرف دیکھ کر مرتی تھی اور روز جیتی تھی۔ اس کی عمر کے بچے بھاگتے دوڑتے کھیلتے تھے، اسکول جاتے تھے، اور میرا بیٹا وہ اپنی عمر کے بچوں سے بہت پیچھے تھا، اور یہ چیز روزانہ میرا جگر چھلنی کرتی تھی۔ مگر خیر، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی اس آزمائش کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیا کہ پروردگار کو یہی منظور تھا تو یہی صحیح۔ میں اپنے بیٹے کو پالنے لگی اور دوبارہ سے زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہو چکا تھا جب میں نے اپنی زندگی کے دکھوں تکلیفوں اور آزمائشوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ پھر سے ایک نیا امتحان میری دہلیز پر کھڑا ہوا۔ تنویر حسین کے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بس تنویر حسین ختم، میری کہانی بھی اس گھر سے ختم۔ میری ساس نے میری اس گھر میں عدت گزارنا مشکل کر دیا تھا۔ وہ عورت دن کا ایک لمحہ ضائع نہیں جانے دیتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے طرح طرح کے طعنے دیا کرتی تھی، طرح طرح کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ اس نے شاید ٹھان لیا تھا کہ وہ طعنے دے دے کر ہی مجھے مار دے گی۔ اللہ اللہ کر کے میری عدت کے دن مکمل ہوئے تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر کھڑا کر دیا کہ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ حالانکہ میں تنویر حسین کی بیوہ تھی اور یہ گھر میرے شوہر کا بنایا ہوا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ میرے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بیٹا تھا اور وہ بھی ذہنی معذور۔ خیر، میں اپنے بیٹے کو لے کر دوبارہ سے خالہ صفیہ کی چوکھٹ پر آ گئی۔ اس دوران خالہ صفیہ کی 5 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اور خالہ صفیہ بھی اب بوڑھی لاغر کمزور ہو چکی تھی۔ وہ چارپائی سے لگی ہوئی تھی، لیکن خالہ صفیہ نے ایک بار پھر سے میرے لیے اپنی باہیں کھول دی اور مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ لیکن اب کی بار زندگی تھوڑی مشکل تھی، کیونکہ پہلے اماں کے انتقال کے بعد جب میں خالہ صفیہ کے گھر پر آئی تھی تب میں اکیلی تھی، مگر اب میرے ساتھ میرا اب نارمل بیٹا بھی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرے لیے زندگی وہاں پر بھی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ خالہ صفیہ کے بیٹے فاروق کی بیوی اور بچے مجھے تو برداشت کر سکتے تھے، مگر میرے بیٹے کو نہیں۔ لیکن میں نے اس کی بھی بڑی قیمت چکائی۔ میں نے اپنی اور اپنے بیٹے کی 2 وقت کی روٹی کے لیے اس گھر کی خادمہ بن گئی۔ ہر کام کو میں نے اپنے ذمے لے لیا، بھاگ بھاگ کے سارے گھر والوں کے
کام کیا کرتی تھی۔ فاروق بھائی، اس کی بیوی کے، ان کے بچوں کے کپڑے، جوتے، کھانا پینا، صفائی ستھرائی، ہر کام میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ لوگ مجھے یا میرے بیٹے کو بوجھ نہ سمجھیں۔ زندگی مشکل ضرور تھی، مگر ایک بار پھر سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ میں سارا دن کام کاج میں جٹی رہتی اور میرا بیٹا صحن کے ایک کونے میں بیٹھا مٹی میں لت پت کھیلنے میں مصروف رہتا۔ مجھے وقت ملتا تو اسے جا کر اپنے ہاتھوں سے دو چار نوالے کھلا دیتی اور پھر شام کو دونوں ماں بیٹا تھکے ہارے ایک کمرے میں سو جاتے۔ یہ تھی ہم دونوں کی زندگی۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میرا بیٹا 20 سال کا ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی میں رات کو بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورتے ہوئے ایک بات سوچا کرتی تھی کہ میری زندگی کی مشکلیں کب ختم ہوگی۔ اب تو زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن مشکلیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیا کبھی میں بھی کوئی سکون کا دن جی پاؤں گی؟ اور پھر خود ہی میں اپنے آپ کو دلاسا دیتی، خود ہی اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کرتی، کیونکہ میری ہمت بڑھانے والا کوئی نہیں تھا، مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر تھپکی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا بیٹا 21 سال کا ہوا تو تقدیر نے میرا ایک اور امتحان لینے کا سوچ لیا۔ یہ امتحان اتنا سخت ہوگا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب تک میں اپنی قسمت سے اور تقدیر سے لڑتی آئی تھی۔ جو امتحان اور آزمائش میرے سامنے کھڑی ہوتی، میں اسے اپنا لیتی، اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتی تھی۔ مگر اس بار قدرت نے جو امتحان میرے سامنے لا کھڑا کر دیا، وہ بڑا سخت تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس رات آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، جب دیکھا تو میرا بیٹا اپنے بستر سے اٹھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر پوچھا، عادل کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اماں واش روم۔ یہ کہنے کے بعد وہ لڑکھڑاتا ہوا واش روم کی طرف جانے لگا۔ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی اور نیند سے بے حال تھی کہ میں نے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے بھی وہ اکثر اوقات ایک دو بار اٹھ کر واش روم کا رخ کرتا تھا اور خود ہی پھر آ کر بستر پر لیٹ بھی جایا کرتا تھا۔ عادل کمرے سے باہر جا چکا تھا اور میں پھر سے اونگنے لگی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک چینخ کی آواز سنائی دی۔ نیند ایک دم سے میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ میں نے ایک چھلانگ لگائی اور اپنے بستر سے اتر کر باہر کی طرف بھاگے، کیونکہ یہ چیخ فاروق کی بیٹی کی تھی۔ جیسے ہی میں باہر صحن میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فاروق بھائی کی چھوٹی بیٹی ماریا صحن میں نیچے گری ہوئی تھی اور میرا بیٹا بلال اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ بلال اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا اور وہ بچی چیخ چلا رہی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس رات فاروق بھائی اور بھابھی گھر پر نہیں تھے، وہ اپنے کسی عزیز کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے بلال کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور چلا کر اسے منع کیا، مگر اس میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، وہ میری بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں اسے پوری قوت کے ساتھ کھینچ رہی تھی، مگر وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ تبھی میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو صحن کے کونے میں موٹر کے پاس لوہے کا ایک راڈ پڑا تھا۔ میں نے وہ راڈ اٹھایا اور پوری قوت سے بلال کے سر پہ دے مارا۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح اس بچی کی عزت کو بچانا ہے۔ صرف جیسے ہی وہ راڈ بلال کے سر میں لگا، بلال ایک طرف گر گیا اور خون کا فوارہ اس کے سر سے نکلنے لگا۔ اسی اثنا میں فاروق بھائی کے باقی بچے بھی کمروں سے نکل کر باہر آ چکے تھے۔ وہ ہمارے ارد گرد دم سادے کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ چیخوں کی آواز سن کر دھیرے دھیرے ارد گرد سے محلے دار بھی اکٹھے ہونا شروع ہو چکے تھے۔ میں نے بھاگ کر فاروق بھائی کی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور میرا اپنا بیٹا اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے جلدی سے بچوں سے کہا کہ ایمبولینس کو کال کرو۔ 15 منٹ بعد ایمبولینس آ چکی تھی۔ اتنی دیر میں نے اپنے دوپٹے سے بلال کے سر کو باندھ دیا تھا، مگر خون اتنی تیز رفتاری سے نکل رہا تھا کہ میرا اپنا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایمبولینس آئی، بلال کو ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر ڈاکٹروں نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا کہ یہ جاں بحق ہو چکا ہے۔ وہیں ڈاکٹرز نے پولیس کو کال کر دی، بلال کی ڈیڈ باڈی گھر والوں کے حوالے کر دی اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اور اب میں اپنے بیٹے کے قتل کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے باقی دن کاٹ رہی ہوں اور سوچتی ہوں کہ شاید اب بھی میری زندگی کی آزمائشیں ختم ہوں گی یا نہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں اور سبق آموز
واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔